الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. سبحان الذي پاک ہے وہ ذات الذي جس نے اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو لیلن رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام حرمت والی مسجد سے الى المسجد الاقصى دور کی اس مسجد تک الذي بارکنا حولہ الذي وہ مسجد بارکنا ہم نے بہت برکت دی ہے حولہ اس کے ارد گرد کو لنریہ تاکہ ہم اسے دکھائیں من آیاتنا اپنی کچھ نشانیاں انہو بلا شبہ وہی السمیع سب کچھ سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے. وآتینا اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وجعلناہ اور ہم نے اسے بنایا ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخذوا یہ کہ نہ پکڑو تم من دونی میرے سوا وکیلاً کوئی کارساز ذریت اے اولاد من حملنا ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ انہو کان عبدا شکورا انہو بے شک نوح علیہ السلام کانا تھا عبدا شکورا بہت شکر کرنے والا بندہ. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام لگ بھگ 3 گھنٹوں میں 80 سال کی پیارے پیغمبر علیہ السلام سفر طے کر لیتے ہیں. دن و رات میں 8 پہر ہیں ہر پہر میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں. دن و رات میں کل 8 پہر ہوتے ہیں
اور ہر پہر میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ دوپہر کا معنی کیا ہے؟ 2 پہر، سورج طلوع ہونے کے 6 گھنٹے، سپہر سے پہر، سورج طلوع ہونے کے بعد 9 گھنٹے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلن، رات کے ایک پہر میں ہم نے اپنے نبی کو لے کر گئے، اور وہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کے سفر 500 سال کے مسافت کا سفر ہے۔ 500 سال کا سفر ہے جانے کا، اور 500 سال کا سفر ہے آنے کا۔ پھر آسمان دنیا سے دوسرے آسمان تک کا سفر، وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک، چوتھے سے 5ویں، اور 5ویں سے 6، 6 سے 7ویں، اور 7ویں سے سدرۃ المنتہا تک۔ لگ بھگ یہ 80-100 سال کی مسافت بنتی ہے۔ یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک پہر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العالمین کی توفیق سے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق، مجھے اسراء کے لیے براق میرے پاس لایا گیا، وہی دابۃ ابیض، وہ ایک سفید جانور ہے، طویل، وہ لمبا ہے، فوق الحمار ودون البغل، وہ گدھے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، یضع حافرہ عند منتہا طرفہ، وہ اپنے کھر وہاں پر رکھتے ہیں جہاں اس کی نگاہ ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں پہ وہ اپنے کھر رکھتا ہے۔ قال فرکبتہ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں اس پہ سوار ہوا، حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ براق پہ سوار ہو کے میں بیت مقدس میں پہنچا، بیت المقدس۔ اور بیت المقدس اس زمانے میں لوگ 40 دن پیدل چلنے کے بعد بیت المقدس پہنچتے تھے، زیادہ جلدی اگر کوئی پہنچے 1 مہینے میں، اور اگر لیٹ ہو جائے تو 40 دنوں کی مسافت تھی ایک طرف۔ حتی اتیت بیت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبیاء، میں نے براق کو اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جہاں پہ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ السلام، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں سے نکلا، میرے پاس جبریل علیہ السلام برتن لے کر آئے، من خمر بإناء من خمر وإناء من لبن، میرے پاس جبریل نے 2 برتن لے کے آئے، ایک دودھ کے اور ایک شراب کے، فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو چوز کیا، میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ فقال جبریل اخترت الفطرہ، جب میں نے دودھ کا انتخاب کیا مجھ سے جبریل کہنے لگے آپ نے فطرت کا وہ اختیار کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ ثم عرج بنا الى السماء، پھر وہاں سے ہمیں آسمان دنیا کی طرف، آسمان کی طرف ہمیں چڑھا دیا گیا۔ معراج کہا جاتا ہے اس سیڑھی کو جس سیڑھی سے چڑھ کر آسمانوں تک پیارے پیغمبر علیہ السلام آسمانوں کے سفر کرتے ہیں۔ اسی سے ہمارے اردو زبان میں بھی ہم عروج و زوال، عروج اور زوال، تو یہ عروج یہ عرج سے ہے اور اسی سے معراج ہے۔ قال جبریل علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ ثم عرج بنا الى السماء، پھر ہمیں چڑھا دیا گیا آسمانوں کی طرف۔ فاستفتح جبریل،
آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں جبریل علیہ السلام آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فقیل من انت، کہا گیا آپ کون ہیں؟ قال جبریل، جناب جبریل کیا کہتے ہیں؟ میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، اور جناب جبریل سے پوچھا گیا، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، جناب جبریل جواب دیتے ہیں میرے ساتھ محمد ہے۔ وقد بعث الیہ، آسمان کے دربان کیا کہتے ہیں؟ وقد بعث الیہ، کیا محمد الرسول اللہ نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں؟ قال قد بعث الیہ، جبریل جواب دیتے ہیں ہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں۔ ففتح لنا، ہمارے لیے پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ فاذا انا بآدم، میری پہلی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ فرحب بی ودعا لی بخیر، جناب آدم مجھے مرحبا کہتے ہیں، جناب آدم میرے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ ثم عرج بنا الى السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان کی طرف ہم نے سفر شروع کیا۔ فاستفتح جبریل علیہ السلام فقیل له من انت، جبریل علیہ السلام وہاں پر بھی آسمان کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے آپ؟ کہا جبریل، میں جبریل ہوں۔ ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد بعث الیہ، کیا پیارے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی گئی ہے؟ کیا آپ کی بعثت ہوئی ہے؟ قال نعم، جناب جبریل فرماتے ہیں ہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ ففتح لنا، ہمارے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فاذا انا بابنی خالہ عیسی ابن مریم و یحییٰ ابن زکریا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دوسرے آسمان پہ میری ملاقات دو خالہ زاد جناب یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ صلوات اللہ علیہما فرحبا ودعوا لی، ان دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور ان دونوں نے میرے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ثم عرج بی الی السماء الثالثہ، پھر تیسرے آسمان کی طرف ہم نے سفر کیے۔ فاستفتح جبریل، یہاں بھی جبریل علیہ السلام دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر اس حدیث پر آپ غور کرتے چلے جائیے اور اپنے رویے کو اگر ہم دیکھ لیں، ہم لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور اگر پوچھا جائے کون، آگے سے کہتے ہیں میں۔ یہاں پہ جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل، میں جبریل ہوں۔ فون کرتے ہیں ایک دوسرے کو، آگے سے پوچھتے ہیں کون؟ تو میں۔ یہاں پہ اسلامی تعلیم یہ ہے آپ اپنا نام لے لے، میں فلانا آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، فلانا آدمی آپ کے دروازے پر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب جبریل علیہ السلام وہاں پہ سید الملائکہ ہونے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ جبریل، میں جبریل ہوں۔ ومن معک، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ قیل، جناب جبریل جواب دیتے محمد، قال محمد۔ قیل وقد بعث الیہ، قال قد بعث الیہ ففتح لنا فاذا انا بیوسف، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر ہماری ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام سے۔ وقد اوتی شطر الحسن، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو بعض لوگ شطر کی ترجمہ کرتے ہیں نصف خوبصورتی، نصف حسن، اور شطر ایک حصے کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، شطر عربی زبان میں نصف کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا یا نصف حسن جناب یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ فرحب ودعا لی بخیر، جناب یوسف بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کو مرحبا کہنا، اس کو خوش آمدید کہنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم ہے۔
ثم عرج بنا الى السماء الرابعہ، پھر چوتھے آسمان کی طرف ہم سفر کرتے ہیں. فاستفتح جبریل علیہ السلام، قیل من هذا قال جبریل، قیل ومن معك قال محمد، قال وقد بعث إليه، قال وقد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بإدریس. چوتھے آسمان پر ہماری ملاقات ہوتی ہے جناب ادریس علیہ السلام سے. فرحب ودعا لي بخیر، جناب ادریس علیہ السلام بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر کی کلمات کہتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند ترین مقام کی طرف ہم نے اٹھایا ہے. اللہ ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبریل، قیل من هذا قال جبریل، قیل ومن معك قال محمد، قیل وقد بعث إليه. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل کی معیت میں پانچویں آسمان میں پہنچتے ہیں. وہاں پہ جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. فرحب ودعا لی بخیر، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہارون بھی مرحبا کہتے ہیں اور خیر کی کلمات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف ہم رختے سفر باندھے، ہم وہاں پہ چلے، وہاں پر بھی سیم یہی معاملہ ہوا. اور ساتویں چھٹے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ رشک کرتے ہوئے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ان غلاما بعث من بعدی، میرے بعد ایک نوجوان کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، اس کی امتی میری امتی کی بنسبت زیادہ جنت میں جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم ساتوں آسمان کی طرف ہم سفر ہم نے جاری رکھا، یہاں تک کہ ہم ساتوں آسمان پہ پہنچے. اور وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں من، کون ہے؟ جناب جبریل جواب دیتے میں جبریل ہوں. پوچھا جاتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں. پھر آسمان والے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو یہاں پر بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. مسندا ظہرہ الی البیت المعمور، جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. ساتوں آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، پہلے آسمان پہ بیت العزت ہے اور روئے زمین پہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ روئے زمین پہ ہے، بیت العزت آسمان دنیا پہ ہے اور بیت المعمور ساتوں آسمانوں پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، قیامت تک ان کو دوبارہ باری نہیں ملتی. ثم ذهب بي الى سدرة المنتهى، یہاں سے سدرۃ المنتہا کی طرف ہم چلے. وَإِذَا وَرِقُهَا كَأَذَنِ الْفِيَلَةِ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. تو سدرۃ المنتہا پہ ہم پہنچے تو بیری کے درخت کے جو پتے ہیں كَأَذَنِ الْفِيَلَةِ، ہاتھی کے کانوں کے برابر اتنے بڑے بڑے پتے تھے. وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالطِّلَالِ، بعض حدیث میں تصریح موجود ہے اور اس کے جو پھل ہیں وہ بڑے بڑے مٹکوں کے برابر تھے. بعض حدیث میں تصریح موجود ہے كَالطِّلَالِ حَجَرًا، حجر بستی کے اس زمانے میں مٹکے مشہور تھے، اتنے بڑے بڑے اس کے پھل تھے. قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها.
پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پھر اس درخت کو اللہ کی طرف سے ڈانپنے والی مخلوق ڈانپ لیتی ہے۔ جب اللہ کی مخلوق اس درخت کو، اس بیری کو ڈانپ لیتی ہے، فرماتے اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے وہ اس کی خوبصورتی کو اپنی زبان میں بیان کر سکے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، پھر میرے رب نے میری طرف وحی کی جو میرے رب نے میری طرف وحی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں براہ راست جبریل علیہ السلام کے بغیر رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم کلام ہوتے ہی رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو 3 انعامات سے نوازے، 3 انعامات سے۔ ایک، اللہ رب العالمین نے 50 اوقات کے نماز مسلمانوں پہ فرض کیے۔ ایک، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آخری آیات بطور تحفہ پیارے پیغمبر کو عطا کیے۔ اور ایک تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو یہ خوشخبری سنا دی، آپ کی امت میں سے جو بھی بغیر کسی شرک کے مرے گا وہ آخرکار جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے۔ فرماتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، میرے رب نے میری طرف وحی کی، میرے رب نے مجھ پر دنوں رات میں، لیل و نہار میں 50 نمازیں فرض کی۔ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى، میں واپس چھٹے آسمان پہ موسیٰ ابن عمران سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ہمارے محسن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ما فرض ربک علی امتک، محمد آپ کے رب نے آپ کی امت پر کون سے اعمال، کون سی عبادت فرض کر دی ہے؟ قلت 50 صلاۃ، میں نے کہا میرے رب نے 50 نماز دنوں رات میں میری امت پر فرض قرار دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، محمد اپنے رب کے پاس واپس جائیے، رب العالمین سے تخفیف کا مطالبہ کیجئے۔ اللہ میری امت استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ 50 نماز دن رات میں ادا کر سکے۔ سیدنا رسول اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ایڈوائس پہ، ان کے مشورے پہ میں نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل سے میں مشورہ لینا چاہا۔ جبریل مجھے مشورہ دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے رب کے پاس چلے جائیے، رب العالمین سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں جناب موسیٰ بن عمران، موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان کئی بار میں آتا رہا، جاتا رہا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ، ہر بار جناب موسیٰ فرماتے ہیں آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی روزانہ 50 نماز پڑھنے کی، آپ کی امت کے اندر طاقت نہیں ہے، لہٰذا آپ واپس جائیے، اللہ رب العالمین سے تخفیف کا مطالبہ کیجئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں چکر لگاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز رب العالمین نے فرض کر دیا۔ پھر میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ بھی زیادہ ہے، اپنے رب کے پاس جائیے اور رب العالمین سے مزید تخفیف کا مطالبہ کیجئے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام وہاں سے کچھ دور چلے تھے، آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے میں نے اپنے فریضہ مکمل کر دیا ہے، اور یہ 5 نمازیں ہیں، میرے
محمد کی امتی 5 نماز پڑھیں گے، میں 5 کے بدلے میں 50 کے میں ثواب دوں گا. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات کی تبدیلی میری طرف سے نہیں ہوئی، تبدیلی ان کی طرف سے ہوئی ہے. 5 یہ پڑھیں گے، 50 کا ثواب میں انہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موسیٰ انہن خمس صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ 10، اللہ فرماتے ہیں یہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں اور ہر ایک نماز کو ہم 10 نمازوں کے ثواب سے نوازیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. پیارے پیغمبر آپ کی امت میں سے کوئی بھی امتی اگر نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی کا صرف ارادہ کر لے، اگر وہ نیکی نہ بھی کرے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکی کے ارادے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 حسنہ لکھ دے گا. اور اگر وہ اس پر عمل فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ 10، اگر نیکی کے ارادے کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 کے بدلے درج فرما دے گا. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، برائی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں برائی کی سزا نہیں لکھتا. قال اور اگر فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر ارادہ کرے تو اللہ رب العالمین برائی کا ارادے پہ مواخذہ نہیں کرتا. اگر وہ برائی کر لے، ارادے پر عمل کر لے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 1 برائی کی گناہ لکھ دیا جائے گا. قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى فاخبرته فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه. وفي رواية عن ليلة الإسراء عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر. ایک روایت میں یہ اضافہ موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اسراء اور معراج پر آپ کو لے جانے سے پہلے 3 اللہ کے فرشتے آئے اور وَهُوَ نَائِمٌ، اور آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کر لے آئیں، حتیم میں لے آئیں اور آپ علیہ السلام کے حلق سے لے کر آپ کے پیٹ تک انہوں نے چاک کر دیا. اور ایک برتن لائے گئے، اس برتن میں، سونے کے برتن میں آب زمزم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے دل کو واش کر دیا گیا، دھویا گیا، پھر اس میں ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا. اللہ اکبر. یہ روایت بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مروی ہے. ففي حديث مالك بن صعصعة من زيادات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، یہاں تک کہ ہم 6 آسمان پہ پہنچے. فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ سلام کیا. فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. دوسری روایات میں ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہے جب پیارے پیغمبر علیہ السلام جب آسمان دنیا پر پہنچے، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں فلا نعم المجیء جاء، سب سے بہترین آنے والے آسمان پہ تشریف لائے ہیں. اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ کے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا خوش آمدید ہو نیک بیٹے کے لیے، نیک نبی کے لیے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جناب آدم علیہ السلام کے دائیں جانب، جناب آدم علیہ السلام کے بائیں جانب اسودۃ عن یمینہ واسودۃ عن شمالہ، میں نے بہت سے لوگوں کی روحیں دیکھا
جناب آدم کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی. جب دائیں جانب دیکھتے جناب آدم علیہ السلام خوش ہوتے, بائیں جانب دیکھتے جناب آدم علیہ السلام پریشان اور رو پڑتے. میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے جو ان کے دائیں جانب ہے یہ ان آدم کی ان اولاد کی روحیں ہیں جو جنتی ہے, جو بائیں جانب ہیں وہ ان کی ان اولاد کی روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں بابا جان خوش ہوتے ہیں, جب جہنمیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو بابا جان پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, خوش آمدید نیک نبی کے لیے اور نیک بیٹے کے لیے. کون کہتے ہیں؟ پہلے آسمان پہ بابا آدم علیہ السلام اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوٹے چھوٹے جو نومولود بچے بلوغت سے پہلے وفات پاتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زیر کفالت ہے. اسی لیے جب ہم چھوٹے بچوں کے نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں وَجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ, اللہ اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں کر دے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخری بار ملاقات ہوتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے, جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی حبیب آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. کیا کہا جناب ابراہیم نے؟ جتنے بھی پیغمبروں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تمام انبیاء نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حجامہ کے ساتھ علاج کرنے کا مشورہ دیا, اور جناب ابراہیم علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام سے فرمانے لگے آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے. اسی لیے ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلام کی جواب دیتے ہوئے ہر نماز میں ہر تشہد میں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت کو یہ بات آپ بتائیے ان الجنہ, بے شک جو جنت ہے طیب التربہ زرخیز مٹی ہے, اور وعنها قیعان, اور امت کو بتا دے جنت بالکل چٹیل میدان ہے. اگر آپ اپنی پلاٹ میں اگر آپ محل تعمیر کرنا چاہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو دن و رات فرائض کے علاوہ 12 رکعات کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے. وہ پلاٹ پڑی ہوئی ہے, اس پلاٹ میں گھر آپ نے تعمیر کرنا ہے, درخت آپ نے لگانا ہے. جناب ابراہیم فرماتے ہیں امت کو بتلائیے جنت چٹیل میدان ہے, زرخیز زمین ہے, ماؤہا عذب, اس کے پانی میٹھا پانی ہے, لیکن وغراسها سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور جہنم میں اگر کوئی پودا لگانا چاہے وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ میں نفی ہے, اللہ پاک ہے کمزوریوں سے, اللہ پاک ہے پارٹنرشپ سے, اللہ پاک ہے بیوی سے, اللہ پاک ہے اولاد سے, اللہ پاک ہے اسسٹنٹ سے. الحمدللہ میں اس بات ہے تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے. میں دیکھتا ہوں
اپنے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے دیکھ رہا ہوں. میں سنتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، رب کے فضل سے سنتا ہوں. میں چلتا ہوں رب کے فضل سے چلتا ہوں. میں کماتا ہوں رب کے فضل سے کماتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے حوالے سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اسراء و معراج منانے کے نہیں ہے، ماننے کے لیے. یہ اسراء و معراج ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ اسراء اور معراج کے نام پہ بہت سے بدعات و خرافات لوگ کرتے ہیں اور اس کو اسراء اور معراج کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں، جبکہ اسراء و معراج حق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم اس میں اسراء و معراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی مشاہدہ کر کے آئے ہیں، ہم اس کو اپنی عقل کی کسوٹی سے ہم نہیں دیکھیں گے. ہم ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، ہماری عقل میں وہ بات آتی ہو یا نہ آتی ہم ایمان لے آتے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاتے وقت میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہم ایمان لے آئیں گے، میرے نبی نے کہا. ہم عقل کے گھوڑے یہاں پہ نہیں دوڑائیں گے. نماز کا تعلق دنیا تک ہے. اب مرنے کے بعد نماز قبر میں کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں. ہم یہاں پہ ایمان اسی طرح ایمان لے آئیں گے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تھے. اسی دن سے ان کے نام صدیق پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، مشرکین مکہ سے یہ ساری باتیں پیارے پیغمبر بیان کرتے ہیں. مشرکین مکہ کے لوگ خوش ہوئے. آج ہم اس بات کو بنیاد بنا کر محمد کے بہت سے ساتھیوں کو محمد سے توڑیں گے، اور عملاً بہت سے کمزور عقیدے کے لوگ، کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ٹوٹے. ابو جہل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس امید کے ساتھ آیا آج ابو بکر اس کو بھی ہم محمد سے جدا کر دیں گے. جناب ابو بکر کے پاس آتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی رات کے ایک پہر میں یہاں مکہ سے بیت المقدس شام یروشلم جائیں، وہاں سے ساتواں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے اس مقام پر جہاں اللہ نے چاہا وہاں پہ پیارے پیغمبر اللہ سے ہم کلام ہو کر رات کی اسی پہر واپس آئے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو کیا ممکن ہے؟ ابو بکر کہنے لگے اگر کوئی ایسا کہے ممکن نہیں ہے. جناب ابو بکر سے یہ جواب لینے کے بعد ابو جہل کیا کہتا ہے؟ تیرے ساتھی محمد اس بات کے دعوے دار ہے. جناب ابو بکر کی محمد الرسول اللہ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. کیا فرماتے ان کان قد قالها فقد صدق. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے، میں ابو بکر اس پر ایمان لے آتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. میرے نبی رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے وہاں تک جہاں تک میرے رب نے چاہا میرے نبی ہو کر. تو ہم ایمان بالغیب لائیں گے اس کی جزئیات پہ. البتہ جو لوگ مناتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اسراء اور معراج کے حوالے سے تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں اختلاف ہے، سال میں اختلاف پائے جاتے ہیں. اس میں سے مشہور 6 اقوال پائے جاتے ہیں. 6 اقوال امام طبری کہتے ہیں فقیل کان الاسراء فی السنۃ التي اکرم اللہ فیہا بالنبوہ. امام طبری کہتے ہیں یہ نبوت کے پہلے سال اسراء اور معراج پر پیارے پیغمبر کو اللہ رب العالمین لے کر گئے ہیں. کب؟ نبی اور رسول بننے کے پہلے سال. وقیل کان بعد المبعث ب5 سنین. ایک رائے یہ ہے جسے امام نووی اور قرطبی نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملنے کے 5ویں سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر آپ کو لے کر گئے ہیں. 2 قول. تیسرا قول کان لیلۃ السابع والعشرین من شہر رجب. ایک قول یہ ہے 27ویں رجب کی رات اور 10 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پر لے کر گئے. وقیل اور چوتھا قول یہ ہے قبل الہجرت ب16 شہرا. ہجرت سے 16 ماہ پہلے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پر لے کر گئے ہیں. یہ چوتھا قول ہے. فی رمضان کے مہینے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسراء اور معراج پہ ہجرت سے 16 سال پہلے لے کر گئے تھے، مہینہ کیا بتاتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ. وقیل قبل الہجرت بسنۃ وشہرین. ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے پیارے پیغمبر کو ہجرت پر لے کر گئے. مہینہ کیا بنتا ہے؟ فی المحرم. محرم کے مہینے میں لے کر گئے. یہ مؤرخین اور سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہے. وقیل قبل الہجرت بسنۃ فی ربیع الاول. اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ربیع الاول کے مہینے میں اور ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں اسراء اور معراج پر اللہ لے کر گئے ہیں. تو ان میں سے جو 3 قول ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسراء اور معراج کے بعد پیارے اسراء اور معراج کی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کے نماز فرض ہوئے ہیں. اور جس رات آپ علیہ السلام اسراء اور معراج پر گئے اسی 27ویں کے دن جناب جبریل علیہ السلام صبح آئے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امامت کرا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نماز کے تمام ارکان، تمام اجزاء اور نماز کے اوقات میں نماز پڑھا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہلے دن آئے. پہلے دن آ کر پہلے اوقات میں پہلے ٹائم پہ نماز پڑھایا. دوسرے دن آئے آخری وقت پہ نماز پڑھایا. پھر کہنے لگے نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا اسراء اور معراج برحق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمانیات میں سے ہے. ایمان بالغیب ہم لے آئیں گے، لیکن یہ ماننے کے ہے، منانے کے نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو دن میں اختلاف، مہینے میں اختلاف، سال میں اختلاف. دوسری بات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور قول یہ ہے رجب کے مہینے میں ہوئے ہیں اور ہجرت سے 3 سال پہلے آپ اسراء اور معراج پر لے کر گئے ہیں. اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے اسراء اور معراج کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام 13 سال زندہ رہے. پیارے پیغمبر سے نہ اس دن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ اس رات کوئی مخصوص عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ ہر رات پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. نہ آپ نے اس رات کوئی مخصوص عبادت کی، نہ اس دن کو مخصوص کر کے پیارے پیغمبر نے روزہ رکھا. یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ دین محمد میں اضافہ ہے. پیارے پیغمبر کامل مکمل دین دے کر گیا ہے. جو اضافہ کرتے ہیں پیارے پیغمبر کے دین میں وہ لاشعوری میں جہالت کی بنیاد پہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی. پیارے پیغمبر ہمیں کامل مکمل دین دے کر گئے ہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ
جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے رازدان تھے، لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ جناب حذیفہ بن یمان پیارے پیغمبر علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کان الناس يسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر